الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لبوں کا تذکرہ ہے، اور کیا پیارا انداز ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے تخیل پہ لاکھوں سلام، ان کے انداز پر لاکھوں سلام، ان کی وارفتگی پہ لاکھوں سلام، ان کے مبارک الفاظ کے چناؤ پر لاکھوں سلام۔ لبوں کی بات بھی کی تو کیا پیارے انداز میں، فقط گل کی بات نہیں کی، گلے قدس کی بات کی۔ ذرا سمجھیے گا اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امام عشق و محمد لکھتے ہیں گلے قدس یعنی جنت کا نکھرا ہوا پھول۔ نزاکت سے مراد خوبی ہے، نازک مزاجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دہن کہتے ہیں منہ کو، اور وحی خدا خدائی پیغام۔ اب ذرا سمجھیے گا لبوں کی بات اور منہ مبارک کی بات کس انداز میں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک لب ہیں وہ پتلے پتلے گلابی ہونٹ جو ہیں، گویا گلشن جنت کے مقدس پھولوں کی نرم و نازک پتیاں ہیں۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک لبوں کی نزاکت پر، اس کی لطافت پر ایک نہیں میں لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا جن کے منہ سے ہر بات جو نکلے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، نبی پاک جو فرماتے ہیں وہ رب کی عطا سے اور رب کی اجازت سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ علم و حکمت کے اس چشمے پر، اس چشمہ فیض پر لاکھوں سلام کہ جس کی ہر بات جو ہے وہ وحی خدا ہے۔ خوبصورت انداز میں لبوں کا تذکرہ ہے، پیارے انداز میں مبارک منہ کا تذکرہ ہے۔ دوبارہ سنتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے مبارک منہ کی، مبارک یوں سمجھے دہن کی بات ابھی باقی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ شاداب کہتے ہیں تر و تازہ، سرسبز کو۔ جنا سے مراد جنتیں ہیں، طراوت سے مراد تازگی ہے۔ اچھا، خاری یعنی کڑوا اور نمکین جو کنویں ہوتے تو اس طرف اشارہ ہے، اور شیرہ جاں یعنی جان کو تسکین دینے والا میٹھا شربت۔ اللہ اکبر۔ زلال بھی کہتے ہیں ٹھنڈا، میٹھا، صاف و شفاف نتھرا پانی جو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور حلاوت سے مراد ہے مٹھاس۔ اب یہاں خوبصورت انداز میں نبی پاک کے دہن کی بات ہو رہی ہے، اس تراوٹ کی، اس تازگی کی بات ہو رہی ہے، اور پیارے آقا کے ان معجزات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب خاری کنویں ہوا کرتے، مدینہ شریف کے لوگ آ کر عرض کرتے حضور ہمارے علاقے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، آقا جا کر وہاں کلی فرما دیتے یا اپنا مبارک منہ کا پانی بھیج دیا کرتے، اور جب اس کنویں میں ڈالا جاتا تو وہ کنواں میٹھا پانی ہو جایا کرتا، شہد جیسا میٹھا ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر، اس تراوٹ، اس میرے آقا کے مبارک دہن کی کرامت اور معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن اقدس علم و حکمت کا چشمہ تو ہے، اس دہن اقدس کی جو تری ہے نا وہ جان و دل کے لیے راحت و سکون اور تر و تازگی کا باعث بھی ہے۔ میں آقا کے دہن مبارک کی اس تری پر بھی لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو لایا کرتے، نبی پاک اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالا کرتے۔ یہ گٹی دینا، تحنیک دینا، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ آج بھی بزرگوں سے یہ برکت لی جاتی ہے تاکہ بزرگوں کا لعاب بچے کے لعاب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو نبی پاک نے تحنیک کس طرح دی کہ اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن کے منہ میں ڈالی۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں اگر سب سے پہلی آواز سنی تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اذان کی صورت میں سنی، اور سب سے پہلی خوراک جو ان کے شکم میں گئی وہ نبی پاک کا لعاب میرے آقا کے چہرے کی تری تھی، اور اسی تری کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا۔ اور اب دوسرے شعر میں میرے آقا کے ان معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا کا وہ لعاب جو دہن مبارک سے نکلتا اور خاری کنویں جو نمکین کنویں ہوتے انہیں میٹھا کر دیا کرتا اور روح و جان کو ایک نئی تازگی عطا کر دیا کرتا۔ اس مٹھاس کے چشمے پر بھی ہماری طرف سے لاکھوں سلام ہو۔ کیا پیارا انداز ہے، تذکرہ معجزات بھی ہے اور نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور صلاۃ و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ اب پیارے آقا کی مبارک زبان کی بات ہو رہی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ کن کہتے ہیں ہو جا، اور کنجی کہتے ہیں چابی۔ نافذ سے مراد جاری، اور فصاحت سے مراد ہے عمدہ کلام، خوش بیانی۔ دلکش سے مراد دلوں پر اثر کرنے والا، اور بلاغت سے مراد ہے موقع محل کے مطابق اچھی گفتگو کرنا، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو ہے نا وہ تقدیر الہی کی چابی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سنیے کہ ایک شخص آ رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو خسیمہ ہو جا، یا یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کو ابو خسیمہ بنا دے۔ تو وہ جب شخص قریب آئے تو وہ حضرت ابو خسیمہ ہی تھے، یعنی نبی پاک جو فرماتے جس کے بارے میں وہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کن کی کنجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا، جو فرماتے وہ ہو جاتا اللہ کی عطا سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب پورے جہان میں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا دونوں جہانوں میں حکومت ہے، کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر زمینوں پر ہیں۔ آسمانوں پر 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہیں۔ تو گویا میرے آقا کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ تو ایسی جاری اور ساری حکومت پہ لاکھوں سلام ہو۔ اور سبحان اللہ، باتیں کیسی! اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری میٹھی میٹھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں کیسی کہ اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی علم و حکمت سے بھرپور باتوں پر بے شمار درود و سلام، اور اس زبان حق ترجمان کی اعلیٰ اور موقع محل کے مطابق شاندار بلاغت کے ساتھ عمدہ گفتگو پر لاکھوں سلام ہو، جس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زمانے کی مشکلیں حل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی کلام پر، اسی خوبصورت کلام پر اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ اشعار لکھے نا کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس مبارک کلام کی بات ہو رہی ہے، اس پیاری زبان کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ جھومتے جائیے، سنتے جائیے۔ لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔